اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 60 یعنی 60 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے صحافت کا سفر۔ گزشتہ نشست میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج اچانک مجھے کچھ بولنا پڑ رہا ہے سیاسی موضوع پر، اور اگلی نشست میں اپنی صحافتی زندگی کے تجربات و مشاہدات بیان کروں گا۔ اس میں بعض اوقات اور بعض مقامات پر ہو سکتا ہے آپ کو خود ستائی کا پہلو نظر آئے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں جو کامیابیاں اور ناکامیاں حاصل کی ہیں اور جن تجربات سے گزرا ہوں، جن مسائل و مشکلات سے گزرا ہوں، وہ اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نئی نسل کے صحافیوں کو اس سے کچھ سبق حاصل ہو، اور کہیں کہیں اگر محسوس کریں تو عبرت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی صحافتی زندگی کا جو آغاز کرتے ہیں وہ کس طرح ہوتا ہے۔ عام طور سے جن کو اللہ نے بہت دولت نہیں دی ہے، جن کے پاس بیکنگ نہیں ہے، اور جن کے پاس سفارش نہیں ہے، یا بڑے اور مقتدر لوگوں کی اولاد نہیں ہے، ان کو صحافت کے شعبے میں داخل ہونے کے لیے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میری پیدائش 12 ستمبر 1941 کی اجمیر کے شہر میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے لے کر اور تقریباً 1997-98 تک کے حالات اپنی زندگی کے بارے میں اور قومی زندگی کے بارے میں اپنی ایک کتاب واردات قلمی میں پیش کر چکا ہوں۔ اس تحریر کو بھی کچھ عرصہ بھی گزر گیا ہے، اور وہ ایک تحریر کی شکل تھی، اور بہت سے لوگ شاید اس سے واقف بھی نہیں ہوں۔ کتاب اس وقت مل بھی نہیں رہی ہے مارکیٹ میں، تو اس لیے میں اب اپنی زبانی گفتگو کے ذریعے اپنی کہانی اپنی زبانی بیان کر رہا ہوں، اور میں نے اس کا عنوان رکھا ہے صحافت کا سفر۔ یہ سفر اچھا خاصا مشکل تھا، لیکن بہرحال ابھی تک میں گزر رہا ہوں۔ اس لیے 56 سال کے صحافتی سفر کا ایک ہی قابل اجمیری کے ایک ہی شعر سے میں اس کا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ زندگی کیسی رہی۔ صرف ایک شعر سے آپ اندازہ کر لیجئے۔ وہ قابل اجمیری کا شعر ہے کہ شعر ان کا یہ ہے کہ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں شب غم کے راہ رو، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں شب غم کے راہ رو، آنکھوں میں روشنی ہے ابھی انتظار کی۔ تو مڑ مڑ کے دیکھنے کا اب بھی زمانہ ہے، اس لیے کہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا اپنی بے وضاحتی یا کمزوری، خود ذاتی بھی کمزوریاں سے شامل ہیں اور مالی وسائل بھی، تو ان کی بنیاد پر اب تک یہ عالم ہے کہ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں مڑ کے دیکھتے ہیں شب غم کے راہ رو۔ تو ابھی تک ہم تو شب غم کے راہ رو ہیں، مڑ مڑ کے دیکھنے کی اب تک ہماری عادت ہے۔ اب بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز اتفاق سے روزنامہ آغاز کراچی سے کیا، اور یہ آغاز بھی اتفاقیہ ہی تھا۔ میں حیدرآباد سندھ میں ایم اے فلسفہ پڑھنے کے لیے 2 سال کے لیے کراچی سے حیدرآباد گیا تھا۔ سندھ یونیورسٹی سے مجھے ایم اے کرنا تھا، وہاں کا معیار بہت بلند تھا اور انگریزی میں ایم اے ہوتا تھا اس زمانے میں، تو میں وہاں گیا 2 سال کے لیے۔ تو 1964 میں میرے برادر نسبتی عثمان اجمیری صاحب، جو روزنامہ آغاز کے نمائندے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ معین صاحب آپ بھی کچھ لکھیے ہمارے آغاز کے لیے، حیدرآباد سے آپ کچھ لکھ کے بھیجیے۔ تو پھر میں نے عنوان اس کا سوچا، مکتوب حیدرآباد۔ حیدرآباد کی ثقافتی، علمی، ادبی سرگرمیوں کا احوال میں لکھ کے بھیجتا تھا، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میرا پہلا ہی کالم وہاں کامیاب ہو گیا، پسند کر لیا گیا، اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ ہفتے میں 2-3 بار یہ لکھتے رہیں۔ چنانچہ میں 1965 میں جب دوبارہ کراچی آیا، اس وقت تک مکتوب حیدرآباد کے نام سے آغاز اخبار میں لکھتا رہا۔ تو سمجھ لیں یہ میری صحافتی زندگی کا آغاز تھا، اور جو آغاز اخبار سے ہوا۔ پھر میں جب کراچی میں آ گیا 1965 میں، تو اس وقت آغاز میں جو سرکردہ لوگ تھے ان میں ایک تو اجمل دہلوی صاحب ہیں مشہور،
اور دوسرے راقم سہارنپوری تھے جن کو بہت کم صحافی جانتے ہوں گے. نہایت محنتی اور اتنا کمال کا آدمی تھا وہ راقم سہارنپوری. ان سے میری ملاقات ہوئی، اجمل دہلوی صاحب سے ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کراچی میں آ گئے ہیں تو یہاں لکھیے آپ ہمارے لیے. تو راقم سہارنپوری نے ہلکا پھلکا ایک کالم میرے لیے تجویز کیا اور اس کا عنوان بھی انہوں نے خود رکھا، چھلکے. بظاہر یہ چھلکے بڑا عجیب سا عنوان تھا، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کے چھلکے اتارتے رہیں گے. جیسے پیاز کی تہ در تہ ہوتی ہے، کچھ اوپر سے کچھ ہوتا ہے، پھر اندر سے کچھ ہوتا ہے، پھر جتنا گہرائی میں جائے بہت تیزی ہوتی ہے اس میں. تو انہوں نے چھلکے، بڑا اچھا عنوان تھا وہ، جو بعد میں بہت لوگوں نے پسند کیا. پھر میں نے اپنی مرضی سے سیاسی اور قومی زندگی اور عالمی حالات پر گردش دورہ کے نام سے ایک کالم وہ بھی شروع کیا. وہ مضمون کی صورت میں ہفتے میں 2-3 دن کبھی کبھی لگ جاتا تھا وہ. تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ مفت کی خدمات تھیں. یہ کورنگی میں رہتا تھا، صدر میں دفتر تھا آغاز کا، تو میں کورنگی سے صدر آتا تھا، پھر ان سے رابطہ کر کے اپنی تحریر دیتا تھا. اس زمانے نیٹ ویٹ کا کوئی سلسلہ تھا ہی نہیں، اور ٹیلی فون اور ٹیلی پرنٹر یا اس طرح کی سہولتیں عام طور سے نہیں تھی، اور مجھ جیسے غریب آدمی کے واسطے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو میں بس میں آتا، دھکے کھاتا ہوا پھر واپس جاتا تھا، اور ہفتے میں 2-3 دن میں آتا تھا. اپنے خرچے پر میں نے سارا کام کیا. تو اب سمجھ لیں جس طرح کاروبار میں کوئی دکان لگانے کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو یہ میری سرمایہ کاری تھی صحافت میں، کہ میں اپنا نام پیدا کروں، اپنے پیر ذرا جماؤں، تو اس کے بعد شاید میری آمدنی شروع ہو جائے. اور اللہ کرنا یہ ہوا کہ مفت کا لکھنے کے باوجود میری بڑی عزت افزائی کی دفتر والوں نے بھی، اور پھر لوگوں نے پسند کرنا شروع کیا. اب ایک بار آپ کا نام اگر مارکیٹ میں چل جائے، اس کے بعد پھر آپ کو بلاتے رہیں گے لوگ. میں اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے میرے اوپر کہ میں نے ملازمتیں جتنی بھی کی، ایک آدھ جگہ شاید کبھی کسی نے رسمی طور پر مجھ سے درخواست مانگ لی ہو، ورنہ ہر جگہ مجھے بلایا گیا اور کہا گیا کہ جی بس آپ آ جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ملت اسکول کی مثال آپ کے سامنے میں پیش کر چکا ہوں کہ میں ایم اے کر کے آیا اور مجھے کہا جی آپ پرنسپل بن گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مجھے وہ درخواست دینے سے اور سفارش کروانے سے اس سے ہمیشہ محفوظ رکھا. اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اللہ اپنے سوا مجھے کسی کا بھی نیاز مند یا محتاج نہ بنانا. وہ اللہ نے میری دعا آج تک قبول کر رکھی ہے. اس کے بعض مالی پہلو بھی آئندہ نشستوں میں بتاتا رہوں گا میں. اس کے بعد اسی دوران میری ملاقات استادوں کے استاد ڈاکٹر محترم نثار زبیری صاحب سے ہوئی. اس زمانے میں وہ جنگ والے طالب علموں کے نام سے، طالب علم ایک صفحہ تھا ان کا، اور طالب علموں کی سرگرمیاں اس میں ہوتی تھی، جس میں بڑی اچھی چیز بہت مشہور ہوئے بعد میں لوگ وہاں سے لکھنے شروع کرنے کے بعد. اور شہر سے 12 میل پرے ایک بڑا اچھا کالم ہوتا تھا، کیونکہ یونیورسٹی جو تھی شہر سے 12 میل دور تھی. 12 میل آج کے 18 کلومیٹر لگا لیجیے آپ. تو وہاں کوئی صاحب کالم لکھتے تھے اور بڑا اچھا کالم تھا وہ بھی. میں نے ایک مضمون لکھ کر دیا زبیری صاحب کو پہلی ملاقات کے بعد. میں نے کہا میں بھی کوشش کرتا ہوں. کہ ہاں آپ ضرور لکھیے. میں نے طالب علموں کے صفحے کے لیے ایک مضمون لکھ کر بھیجا جس کا عنوان تھا ذمہ دار کون. تو بعض کورنگی کے مسائل میں نے بیان کر کے لوگوں سے پوچھا تھا بھائی آخر کون ذمہ دار ہے، یہ کون ٹھیک کرے گا ان معاملات کو. اس ایک مضمون کا چھوٹا سا مضمون، چھوٹا سا ایک طالب علم جو ابھی ایم اے کا امتحان دے کر آیا ہے، اس کا مضمون اخبار جہاں کے صفحہ طالب علم پر چھپا، اور طالب علم کے صفحے کے دائیں طرف اوپر کی حصے میں بڑے نمایاں طور پر زبیری صاحب نے چھاپا تھا اس کو. اور اس کے ساتھ جو دلچسپ بات ہوئی کہ انہوں نے لکھا ایک انشائیہ. میں آج بھی کہتا ہوں کہ انشائیے کا صحیح مفہوم شاید مجھے معلوم نہ ہو. اس وقت تو سرے سے کچھ بھی نہیں پتہ تھا کہ انشائیہ ہوتی کیا چیز ہے. اور ایک انشائیہ میرے نام سے چھپا تھا. میں نے کہا بھائی اس کا مطلب میں کچھ لکھنے والا بن گیا ہوں. خیر یہ ایک عارضی مرحلہ تھا میری زندگی کا. اس کے بعد میں نے چھوٹے موٹے رسالے میں سب سے پہلا شاید کام میں نے کیا تھا رسالے میں باقاعدہ ایڈیٹر کے طور پر یا اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پر. اسوہ نامی ایک رسالہ مذہبی تھا، بعد میں اس کو ہم نے اسوہ ڈائجسٹ بنا دیا، اسوہ اسلامی ڈائجسٹ کے نام سے. اردو ڈائجسٹ اور سیارہ ڈائجسٹ مشہور تھے، تو ہم نے اسوہ اسلامی ڈائجسٹ اس کا نام رکھا.
وہاں تقرری کے لیے جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا یہ کہ مجھے اس وقت کے ایڈیٹر معروف شیرازی صاحب انہوں نے ایک مضمون دیا کہ آپ پہلے ترجمہ کر کے دکھائیے. اتنا طویل مضمون تھا وہ کہ یعنی رسالے کا جو سائز ہوتا ہے اس سائز کے 16 صفحات پر مشتمل تھا جب چھپا ہوا. میں نے بڑی محنت کر کے گھر بیٹھ کر ترجمہ لے جا کے ان کو دیا. ان کو اس قدر پسند آیا کہ اسی وقت انہوں نے کہہ دیا کہ آپ میرے اس رسالے کے اسسٹنٹ ایڈیٹر ہوں گے. ایڈیٹر وہ خود تھے مدیر مسئول اور مجھے مدیر بنا دیا انہوں نے. کچھ عرصے تک ہم نے چلایا. شیرازی صاحب یہاں سے بٹگرام چلے گئے, کراچی چھوڑ کر میرے ذمہ ڈال گئے. ظاہر ہے میرے پاس نہ پیسہ نہ وسائل نہ میرے تعلقات, تو بالآخر وہ بند ہوا. اس کے بعد ایک دلچسپ واقعہ ہوا تھا, وہ ابھی نہیں سنانا چاہتا, یا ہو سکتا ہے سنا چکا ہوں, کہ نقاد اخبار میں میرا تقرر ہو گیا 200 روپے ماہانہ پر. وہاں نقاد اخبار جو تھا وہ کراچی کا وہ سیاسی معاشرتی قسم کا تھا, اس کے موم میں بڑے مشہور تھے. تو مجھے اتفاقیہ طور پر حادثاتی طور پر اس کا ایڈیٹر جب بنایا گیا تو ایک ذمہ داری جو بڑی دلچسپ ذمہ داری تھی میری کہ میں اس میں آتا تھا ابلیس کا روزنامچہ, یعنی ایک طرح سے شیطان کی ڈائری ہوتی تھی. تو وہ میں شیطان بن کر روزانہ کی ڈائری لکھتا تھا جو اس میں چھپتی تھی. کافی عرصے چھپی اور بڑی مقبول رہی اللہ کے فضل سے. وہ یہ سمجھیے کہ اس کے تو پیسے ملتے تھے مجھے, اس ڈائجسٹ میں بھی مجھے پیسے مل رہے تھے. تو اب میری جو سرمایہ کاری تھی پچھلی, اس نے مجھے اب منافع دینا شروع کر دیا. تو یہاں میں جو کچھ لکھتا رہا نقاد میں, تو وہ اس کے بعد مجھے شہرت حاصل ہوئی, اس لیے کہ نقاد پاکستان اور بھارت دونوں جگہ جاتا تھا اپنے موموں کی وجہ سے. اس زمانے میں آمد و رفت آسان تھی رسالوں کی, اخبارات و جرائد کی. تو وہاں سے نئی دہلی سے شمع اور کھلونا وغیرہ آتے تھے. یہاں سے جو مقبول ترین تھا یہ نقادی تھا, اس کی وجہ سے مجھے شہرت ملی. پھر بعد میں زبیری صاحب نے, نثار احمد زبیری صاحب نے, ان کے جگہ خالی ہوئی ترجمہ کرنے والے کی, مترجم کی. تو اخبار جہاں میں 3 گھنٹے کے لیے میں نے جز وقتی ملازمت اختیار کی, اور یہ ملازمت میرے لیے ہمیشہ فخر کا باعث اس لیے رہے گی کہ اس میں نثار احمد زبیری صاحب کی سرپرستی میں نے کام کیا, اور ان سے سچ بات ہے کہ ان سے بہت سیکھا میں نے. تو زبیری صاحب کے بارے میں بھی آگے بتاتا ہوں کہ انہوں نے میرے بارے میں کتاب کے سلسلے میں کیا رائے دی تھی. تو میں نے جب انہوں نے مجھے ایک مضمون دیا پہلے, بڑا طویل اور زبان بڑی مشکل, اور اس کا اسٹائل یا بیان, انداز بیان بھی بڑا مشکل تھا, مجھے دیا انہوں نے. تو میں نے ترجمہ گھر سے کرنگی سے کر کے لے گیا, میں ترجمہ لے آ کے دیا. اچھا, زبیری صاحب کی ایک عادت تھی کہ وہ اسی وقت ہر مضمون کو پڑھ لیتے تھے, سامنے بیٹھا ہوا آدمی اس کو. تو میرے سامنے جب انہوں نے پڑھ لیا تو میں نے کہا زبیری صاحب آپ کی رائے چاہتا ہوں میں, کہ کیا رائے ہے, میں کچھ کر سکتا ہوں. تو وہ جملہ آج تک میرا سرمایہ حیات ہے, جس کی وجہ سے مجھے حوصلہ افزائی ملی. اور ہمارے جو بزرگ نسل کے صحافی ہیں جو بچوں کو حوصلہ افزائی نہیں کرتے, حوصلہ شکنی کرتے ہیں, ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ زبیری صاحب کا ایک جملہ میری زندگی میں بہت کام آیا. انہوں نے کہا اس ترجمے کو دیکھ کر کہ نہیں, اس سے اچھا ترجمہ تو میں بھی نہیں کر سکتا. یہ بات میں نے اپنی کتاب میں واردات قلمی میں بھی لکھی ہے, اور زبیری صاحب نے اس پر مقدمہ لکھا ہے. تو انہوں نے تردید نہیں کی کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا, بلکہ بعد میں انہوں نے میرے بارے میں جو کچھ کہا وہ بھی بڑا اچھا ہے, میں آگے بیان کروں گا. اسی سلسلے کی ایک اور چیز, اطہر نفیس صاحب مشہور شاعر, سب جانتے ہیں ان کو, وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا, ان کا بڑا اچھا نغمہ مشہور ہوا گیت. تو یہ اطہر نفیس صاحب وہاں جنرل مینیجر تھے اخبار جہاں میں. ایک دن میں ترجمہ کسی انگریزی کہانی کا ترجمہ کر کے لے کر گیا میں. اطہر نفیس صاحب بیٹھے تھے زبیری صاحب کے پاس. زبیری صاحب نے پڑھا حسب عادت, پھر اطہر صاحب کی طرف بڑھایا گیا, اطہر بھائی ذرا پڑھیے یہ. اطہر بھائی نے پڑھا میرے سامنے اور کہنے واہ نوجوان, بہت اچھا آپ نے افسانہ لکھا ہے. میں نے کہا صاحب افسانہ لکھا نہیں ہے بلکہ میں نے انگریزی سے ترجمہ کیا ہے. کہنے پھر تو آپ نے اور زیادہ کمال کر دیا. اس لیے کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل اس طرح کرنا کہ وہ دوسری زبان کا افسانہ معلوم ہو, یہ آسان کام نہیں ہے. اور جو ترجمہ کرتے ہیں جو لوگ, انہیں پتہ ہے کہ ترجمہ کرنا بہت مشکل کام ہے, بہت آسان. میں اپنے ایک ساتھی کی چلیے ایک مثال دے دیتا ہوں. رد شیر کاوزجی ڈان میں بہت زبردست کالم آتا تھا ان کا, فارسی تھے وہ. ان کا ترجمہ ہمارے یہاں جب ہم ایک اخبار میں تھے
روزنامے میں تو وہاں چھپتا تھا. ترجمہ کرتے تھے ہمارے ایک بہت بزرگ صحافی جو ابھی تک اللہ کے فضل سے زندہ سلامت ہیں، وہ کرتے تھے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ اتنے مشکل کالم کا ترجمہ یہ اتنی جلدی اور آسانی سے کر لیتے ہیں. ایسے ہی مجھے ایک دن خیال آیا کہ اتوار کو چھپتا تھا وہ ڈان میں، ہمارے یہاں شاید ایک دن پہلے چھپ جاتا تھا اردو میں. تو میں نے ایک دن اتوار کو جب ڈان آیا وہ اور اپنے اخبار کا ترجمہ، وہ میں نے دونوں موازنہ کیا تو پتہ چلا اس میں جملے چھوڑ پیراگراف کے پیراگراف غائب. پتہ چلا کہ موصوف جو مشکل پیراگرافی جملے ہوتے تھے ان کو اڑا دیتے تھے. اب عورت کے شعر قواسی کو تو شاید اردو ترجمہ پڑھنے کی بھی ٹائم بھی نہیں ملتا ہوگا، تو وہ انہوں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا. لیکن میں نے اس دن اندازہ لگایا کہ ترجمہ کرنا جتنا مشکل کام ہے، اور مجھے تجربہ ہے اس کا. میں نے قانونی زبان کے بھی ترجمے جو کیے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے، وہ اس وقت بھی لوگوں کے تو جان نکل گئی تھی اس کو ترجمہ کرتے ہیں. مجھے جو اپنے حصے کا ملا تو میں نے کر کے دے دیا. اور زبیری صاحب کا مجھ پر یہ عالم تھا کہ میری تحریر پر کبھی قلم نہیں لگاتے تھے. انہیں پورا اعتماد تھا کہ میں صحیح ترجمہ کروں گا، اور مضامین کے ترجمے میں اس بات کا بھی خیال رکھوں گا. یہ اعتماد تھا ان کا مجھ پر کہ میں ادارے کی پالیسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اس کی پالیسی کے خلاف کوئی بات اس میں چپکے سے نہیں لکھ دوں گا کہ بھائی زبیری صاحب تو پڑھ نہیں رہے ہیں تو چھپ جائے گا. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اعتماد مجھ پر ان کا اس طرح بھی قائم رہا. ایک اور بات بتا دوں کہ وہ کسی کی تحریر کو خود پڑھے بغیر کتابت کے لیے نہیں دیتے. اس زمانے میں کاتب ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، آج کل تو کمپوزنگ کا دور ہے، تو کتابت کا ایک ڈبہ ہوتا تھا. تو میں چونکہ شام کو پارٹ ٹائم وہاں جاتا تھا، 3 گھنٹے کا ملازم تھا میں، اس وقت تک اکثر زبیری صاحب جا چکے ہوتے تھے. تو وہی کرتے تھے، مجھے ہی کہتے تھے کہ آپ ترجمہ کر کے کتابت کے ڈبے میں ڈال دیجیے گا تاکہ کتابت ہو جائے. مجال ہے کہ کسی اور کا کوئی ترجمہ یا مضمون زبیری صاحب کی نظر سے گزرے بغیر چلا جائے. مجھے انہوں نے یہ اختیار بھی دیا تھا اور ان کا اعتماد تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی میرا ان سے رابطہ ہے اور وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں. تو یہ تو ہوئی اپنی ذات کے بارے میں بتا دیا تھا میں نے پہلے کہ بھئی کچھ باتیں ایسی کرنی ہوں گی مجھے کہ جو ہوں گی ذاتی، لیکن وہ سبق آموز ہوں گی آئندہ نسلوں کے لیے. اور خود ستائی اس لیے بھی کرنی پڑتی ہے اس زمانے میں کہ کوئی دوسرا تو پوچھتا بھی نہیں. ہم جیسے پرانے لوگوں کی تحریریں یا تقریریں اگر کبھی ہوں گی تو مرنے کے بعد تعزیتی جو کلمات لکھتے ہیں اس میں شاید مدد مل جائے کہ ایک کمالی صاحب نے یہ بھی کیا تھا وہ بھی کیا تھا، ورنہ کون ریکارڈ رکھتا ہے. تو خیر یہ مختلف باتیں ہو گئیں. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے زبیری صاحب نے میری جو کارکردگی اخبار جہاں کے دوران دیکھی، میں تقریباً 2 سال باقاعدہ میں کام کرتا رہا، ورنہ گھر سے ترجمے کر کے لے جاتا رہا. تو میری یہ کارکردگی دیکھ کر بعد میں نے جو واردات قلبی نامی کتاب لکھی، پھر وضاحت کر دوں واردات قلبی نہیں ہے، یہ قلمی، قلم سے. تو واردات قلمی پر میں نے ان سے مقدمہ لکھوایا، اس لیے کہ ان کے ساتھ صرف ملازمت کا 2 سال کا تعلق نہیں تھا، میرا کئی اشروں کا تعلق رہا، پھر پہلے بھی اور بعد میں بھی. تو اس کی وجہ سے وہ مجھے، بلکہ کہنا چاہیے میری رگ رگ سے واقف ہے، میری ساری کمزوریاں، خامیاں اور جو خوبیاں بھی اگر تھیں تھوڑی بہت تو وہ سب جانتے تھے. تو میں نے کہا ان سے، صلاح الدین صاحب شہید ہو چکے تھے، ورنہ وہ بھی مجھے بلکہ شاید ان سے زیادہ جانتے، ان سے لکھواتا، لیکن وہ تھے نہیں. تو زبیری صاحب سے ہی میں نے لکھوایا، جس میں انہوں نے بتایا اس مقدمے میں جو میری کتاب میں شامل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحافت کے 4 فیصلہ کن عناصر ہوتے ہیں، یعنی کسی شخص کا اچھا صحافی بننے کے لیے. لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ انہوں نے اسی مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ میں بہت عرصے تو نہیں، 27 سال میں رہا صحافت کے میدان میں، لیکن اس میں میدان خارزار میں صحافت کے مجھے 2 افراد کو صحافت کے میدان میں لانے کا فخر حاصل ہے. میں آج بھی اس پر فخر و بساط محسوس کرتا ہوں کہ میں نے 2 آدمیوں کو، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں، انٹروڈیوس کرایا، مجھے متعارف کرایا صحافت کی دنیا سے. ان میں پہلا نام انہوں نے محمد صلاح الدین صاحب شہید کا لیا، جن کو زبیری صاحب نے آگے بڑھایا تھا، یہ میرے علم میں ہے یہ بات. اس کے بعد اب محمد صلاح الدین صاحب کے بارے میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ اس وقت موضوع نہیں ہے. انہوں نے جو نام کمایا صلاح الدین صاحب نے،
وہ تو پاکستان کی صحافت میں شاید ہی کسی کو ملا ہو۔ تو خیر میں ان کے مقابلے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ذرہ برابر بھی میری حیثیت نہیں ہے، لیکن زبیری صاحب کا یہ کہنا کہ صحافت کے میدان کارزار میں 2 افراد کو لانے پر مجھے ہمیشہ فخر و انبساط رہے گا۔ تو ایک صلاح الدین صاحب تھے اور دوسرا انہوں نے میرا نام لیا کہ معین کمالی۔ میں غریب آدمی، شہرت نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے دیکھا زبیری صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 افراد ہیں جن پر میں فخر کرتا ہوں۔ پھر اب جو آتا ہوں میں اسی بات پر کہ صحافت کے لیے 4 فیصلہ کن عناصر انہوں نے بتائے، میری کتاب میں جو ذکر کیا انہوں نے، اس میں بتایا پہلا ہے صلاحیت، پھر ذہانت، پھر ایمانداری اور فرش شناسی۔ یہ اگر کسی میں ہوں صفات تو کامیاب بھی ہوگا اور لوگ اس کی تحریروں پر اعتماد بھی کریں گے، مالکان بھی یا جن کے ماتحت رہ کر کام کر رہا ہے وہ اس پر اعتماد کریں گے۔ یہ جن میں بھی ہوں گے، کہتے ہیں آنکھ بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے ایسے لوگوں پر۔ بعد میں انہوں نے 2 چیزیں اور بتائی ہیں، ایک یہ کہ قناعت پسندی اور سادگی، یہ بھی ضروری ہے۔ قناعت ہو، اس کو لالچ نہ ہو کہ یہاں سے پیسہ کما لوں، یہاں سے لفافہ جرنلزم جیسے مشہور ہے، پیسہ کمانے کی اس کو ہوس نہ ہو، اور سادہ زندگی گزارنے کا عادی ہوگا تو ظاہر ہے کہ پیسے کی اس کو زیادہ ہوس اور طلب نہیں رہے گی۔ تو ایسے شخص پر وہ کہتے ہیں کہ اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایسا شخص اپنی سادگی اور قناعت پسندی کی وجہ سے مستقل مزاج رہتا ہے اور کچھ نہ کچھ کام کر گزارتا ہے۔ مطلب یہ کہ بہت بڑا نام نہ صحیح، وہ کچھ کر جاتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی ہے کہ آپ نے بہت لوگوں کے سرگزشت پڑھی ہوگی، حالات زندگی پڑھے ہوں گے، ایسے بڑے لوگ جو سرکاری خرچوں پر 5 اسٹار ہوٹلوں میں حج کرتے تھے جا کر، ان کے ساتھ گروپ ہوتے تھے پورے، اور سارا سرکاری خرچ۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی محنت کی کمائی سے سادگی کے ساتھ حج بھی کیا، بچوں کو پالا پوسا بھی، ان کو تربیت بھی دی، والدین کی بیماری، بیوی کی بیماری، وہ ساری چیزیں ان کے علم میں تھیں زبیری صاحب کے۔ تو انہوں نے اس کا ذکر اس کتاب میں کیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کو مال و دولت کی کبھی کوئی ہوس نہیں رہی۔ اور میرے لیے بڑا اعزاز یہ ہے کہ مال و دولت کی ہوس نہ ہونے کے باوجود صلاح الدین صاحب کا کسی دن میں آپ کو سرٹیفکیٹ دکھا دوں گا کہ انہوں نے جو مجھے دیا تھا تکبیر چھوڑنے پر، کیا تعریفیں لکھی، میں تو خود حیران تھا، شرمندہ تھا۔ تو انہوں نے بہت کچھ اس میں، وہ کسی دن انشاءاللہ پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو کہ وہ بھی مجھ پر کتنا اعتماد کرتے تھے اور کیا کیا میرے بارے میں کہتے تھے۔ اور زبیری صاحب کی یہ کلمات جو میں نے بیان کیے ہیں، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ میرے لیے مال و دولت اور مناصب کے مقابلے میں بہت بڑا اعزاز ہے، جو شاید اللہ کے یہاں بھی قبولیت کا درجہ حاصل کر لے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت یہ کہہ کر چاہوں گا کہ آپ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت مختصر سا پیغام ہوتا ہے میرا، اور کوئی بہت زیادہ اس میں قابلیت کا وہ نہیں ہوتا دعویٰ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔